بوئے یاسمین باقیست۔ مولانا کے باب میں مرزا کو جتنا کھرچا، تعصب کے ملمہ کے نیچے خالص منطقی یہ موٹی موٹی تہیں نکلتی چلی گئیں۔ ایک دن کئی بار خالی جانے کے بعد ارشاد فرمایا، ایک صاحب طرز انشا پرداز نے بانی ندوۃ العلماء کے بارے میں لکھا ہے کہ شبلی پہلا یونانی تھا جو مسلمانوں میں پیدا ہوا۔ اس پر مجھے یہ گرہ لگانے کی اجازت دیجیے کہ یونانیوں کی اس اسلامی شاخ میں ابوالکلام آخری اہل قلم تھا جس نے اردو رسم الخط میں عربی لکھی۔ ہم نے کہا ان کی شفاعت کے لیے یہی کافی ہے کہ انہوں نے مذہب میں فلسفے کا رس گھولا، اردو کو عربی کا سوز و آہنگ بخشا۔ فرمایا، ان کی نثر کا مطالعہ ایسا ہے جیسے دلدل میں تیرنا۔ اسی لیے مولانا مولوی عبدالحق علانیہ انہیں اردو کا دشمن کہتے تھے۔ علم و دانش اپنی جگہ، مگر اس کو کیا کیجیے کہ وہ اپنی انا اور اردو پر آخری دم تک قابو نہ پا سکے۔ کبھی کبھار رمضان میں ان کا ترجمان القرآن پڑھتا ہوں تو اپنے دونوں گالوں پر تھپڑ مارتے ہوئے نعوذ باللہ محسوس ہوتا ہے گویا کلام اللہ کے پردے میں ابوالکلام بول رہا ہے۔ ہم نے کہا، لا حول ولا قوت، اس بزرگ کی تمام ناکردہ خطائیں تمہیں صرف اس بنا پر معاف کر دینی چاہیے کہ تمہاری طرح وہ بھی چائے کے رسیا تھے۔ کیا نام تھا ان کی پسندیدہ چائے کا؟ اچھا سا نام تھا، ہاں یاد آیا، وائٹ جیسمین، یاسمین سفید۔ شگفتہ ہوئے، فرمایا، مولانا کا مشروب بھی ان کے مشرب کی مانند تھا۔ ٹوٹے ہوئے بتوں کو جوڑ کر امام الہند نے ایسا معبود تراشنے کی کوشش کی جو اہل سومنات کو بھی قابل قبول ہو۔ یونانی فلسفے کی اینک سے جب انہیں دین میں دنیا اور خدا میں ناخدا کا جلوہ نظر آنے لگا تو وہ مسلمان ہو گئے اور سچے دل سے اپنے آپ پر ایمان لے آئے۔ اسی طرح یہ چینی چائے محض اس لیے ان کے دل کو بھا گئی کہ اس میں چائے کی بجائے چنبیلی کے گجرے کی لپٹ آتی ہے۔ حالانکہ کوئی شخص جو چائے پینے کا ذرا بھی سلیقہ رکھتا ہے اسی لیے چائے پیتا ہے کہ اس میں فقط چائے کی مہک آتی ہے، نہ کہ چنبیلی کے تیل کا بھبکا۔ ہم نے کہا، تعجب ہے تم اس بازاری زبان میں اس آب نشاط انگیز کا مضحکہ اڑا رہے ہو جو بقول مولانا طبع شورش پسندوں کو سرمستیوں کی اور فکر عالم معشوق کو آسودگیوں کی دعوت دیا کرتی تھی۔ اس جملے سے ایسے بھڑکے کہ بھڑکتے چلے گئے، لال پیلے ہو کر بولے، تم نے لپٹن کمپنی کا قدیم اشتہار چائے سردیوں میں گرمی اور گرمیوں میں ٹھنڈک پہنچاتی ہے دیکھا ہوگا۔ مولانا نے یہاں اسی جملے کا ترجمہ اپنے مداحوں کی آسانی کے لیے اپنی زبان میں کیا ہے۔ بحث اور دل شکنی کا یہ سلسلہ کافی دیر تک جاری رہا، لیکن مزید نقل کفر کر کے ہم اپنی دنیا و عاقبت خراب نہیں کرنا چاہتے۔